اللہ کا شکر ہے کہ رمضان شریف کو ایک اچھے طریقے سے گزارنے کے بعد ہم آج عید منانے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم میں سے ہی ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جو نہ تو اچھے طریقے سے رمضان شریف کو منا سکی اور آج نہ ہی وہ عید کے دن عید منانے کے قابل ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی پروجیکٹر یا اسکرین کا بندوبست ہوتا اور ہم کاش آپ کو لائیو مناظر دکھا سکتے تو آپ کو معلوم پڑتا کہ اس وقت بھی ہم تو عید کی نماز کے منتظر ہیں، لیکن اس وقت بھی اس پورے عرص پہ ایک قوم ایسی ہے وہ اس وقت بھی میزائلوں کی منتظر ہے۔ ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اب کہاں سے میزائل آئے گا، اب کس گھر کو تباہ کرے گا، کس بستی کو اجاڑے گا، کتنے مزید لوگوں کو بے گھر کرے گا، کتنی عورتوں کو بیوہ کرے گا، کتنے بچوں کو یتیم کرے گا۔ اب یہ ایسی گھڑی ان لوگوں پر ہے کہ جس پر ان کا بس نہیں چل رہا، اور ان کا بس تو ایک علیحدہ چیز ہوگی، مظلوم قوم ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بس نہیں چل رہا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم ایک تفریق ہے، ایک لائن بیچ میں کھینچ دی گئی کہ وہ فلسطینی ہیں اور ہم پاکستانی ہیں، تو یہ اپنے اپنے گھر والی بات ہوگی۔ جب تک پاکستان پر اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے گا تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ دوسرے کا دکھ اور درد کیا ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جو پنجابی کا مقولہ ہے کہ جتھے اگ بلنی سیک اتھے ہی ہونا ہے۔ تو یہ درد، یہ کرب اور یہ جو سیک ہے، یہ تپش ہے، ان گولیوں کی گنگناہٹ ہے، ان میزائلوں کے آنے جانے پہ جو آواز کا عمل ہے، اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے اس قدر پیمپرڈ ہو گئے ہیں کہ آج اگر باہر کوئی فائر ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ یہ کیوں اچانک فائر ہو گیا۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ کیسی مخلوق ہے کہ ان کا 4 سال کا بچہ بھی جب میزائل آ کر لگتا ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے تو وہ خوشی سے مسکراتا ہے، اس کے 32 کے 32 دانت باہر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اب اس سے اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں، اتنا عادی ہو گئے ہیں اس گولیوں کی گن گھرج کے کہ اب انہیں کسی میزائل کے آنے سے، کسی بم کے پھٹنے سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم عام عوام ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں آگے جا سکیں۔ حضور علیہ السلام نے جہاد بھی فرض کیا، وہ ان حکومتوں پر کیا کہ یہ کام اس وقت کی حکومت کا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پر ہمیں ہماری ضرورت پڑے ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جو ہماری ریاست کے خلاف چلا جائے، ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے ہماری ریاست ہی ناتواں ہو جائے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے ہمارے ملک کے چوکیدار ہی غیر محفوظ ہو جائیں ضرورت طور پر۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بننا جو ہمارے ملک کے لیے اچھی ثابت نہ ہو۔ تو لہٰذا کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری آواز تو کوئی سنے گا نہیں، ہو سکتا ہے آپ ہی کی آواز سن لی۔